لفظوں کو وہ لباس نہیں صحیح دے سکا، احساسات کو وہ لباس نہیں صحیح دے گا، شیخ عاطف کی غلطی ہے۔ بڑے چھوٹوں، مردوں، عورتوں کی تفریق کے فن اور مہارت کو نہیں سمجھ سکا، میری غلطی۔ مزاجوں کو نہیں سمجھ سکا، ہلتی ہوئی پلیٹوں میں چلتے ہوئے نان کو نہ سمجھ سکا، میری غلطی کہ بھائی جلدی نپٹا، کھان دا وقت دے گا۔ یہ ہماری غلطی۔ علم فاسد ہوگا غلطی لگ جائے، علم فاسد ہوگا شیخ دوستیاں دشمنی میں بدلے گا، علم فاسد ہوگا نااہل کو گدی دے گا، علم فاسد ہوگا اپرچونٹی اسٹرینتھ ممکنات اور ممکنات اس کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ علم فاسد ہوگا جہاں ڈانٹنا ہے وہاں تساہل ہوگا، علم فاسد ہوگا جہاں نرمی اختیار کرنی ہے وہاں تجرہ میں ایسا تشدد نکلے گا، گیم خراب۔ لوگ پوچھتے ہیں نا نوکیا تباہ ہو گیا، ایک زمانے میں نوکیا کتنا چلتا تھا، کتنا چلتا تھا نوکیا، ہر ایرے گہرے کے پاس تھا بھائی جان۔ تو نوکیا جب تباہ ہوا نا اور یہ اسمارٹ فونز آ گئے تو اس نے عجیب جملہ کہہ دیا، پروفیشنل فیلڈ کے سارے شیر، سارے لوگوں نے اتنی تنقید کی، یار یہ تم نے کیا بات، پتہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا I did not know where I went wrong، میں نے پتہ ہی نہیں چلیا ہویا کہ میرے میں۔ یہ بات ہے کوئی کرنے والی؟ ابھی ہم ایک بہت بڑے سردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ملک کے، نام نہیں لے سکتا ان کو، میں نے بولا سر یہ مت کہیے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا کہ قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، مطلب تو انہوں پتہ ہی نہیں چلیا کہ ہویا کی۔ پاکستان ایک دینی ملک ہے، لبرل ملک ہے، کمیونسٹ ملک ہے، سوشلسٹ، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے بنایا یہ سب کچھ۔ مطلب آپ یہ مت کہیں کہ تکے چانس اور اتفاق میں ہم خلقوا من غیر شیء وہم الخالقون خود ہو گیا۔ تو بھائی جان یہ آپ نے سمجھنا ہے، علم ہر وقت ریوائیو کریں، اگر ویلفیئر کی فیلڈ کا ہے، اگر رقیے کے فیلڈ کا ہے، اگر علاج بالقرآن کے فیلڈ کا ہے شیخ، تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس فیلڈ میں کس نسل کا کب کہاں کس انٹینسٹی سے مارنے آئے گا، آپ فساد کیسے آئے گا، وسوسے کیسے آئیں گے، کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اس لیے استادوں کی، ماہرین کی مشاورت، علاقے کے بزرگوں کی مشاورت، علاقوں کے بڑوں کی مشاورت لازم ہے۔ اور اگر علم ٹھیک ہے، انسان کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، تو دوسری بڑی کنڈی ہے، لوگوں کے پاس علم بڑا ہے، نیت نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، نیت میں فساد ہے۔ نیت ہو، ایک سوال ہے پورا ملک پوچھتا ہے آج، شیخ صاحب یہ بتائیں یہ مستقل مزاجی کیسے ہے، یہ کنسسٹنسی کیسے ہے، یہ استقلال کیسے آئے گا، یہ کیسے میں روز کروں، کیسے میں روز کروں، روز کیسے کیسے کروں، روز کیوں کپڑے صحیح پہنوں، روز کیسے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤں، آپ کے درس تو گرم کر دیتے ہیں، روز گرم کیسے کروں اپنے آپ کو، روز کیسے مستقیم رہوں، روز کیسے استقامت اختیار کروں، روز کیسے اپنے مسلز کو ٹھیک کروں، روز کیسے ویٹس اٹھاؤں، روز کھانا کھانے میں پرہیز کروں، روز اسی روٹین اور ڈسپلن کے ساتھ آؤں۔ تو جواب ہمارا یہی ہے میرے بھائی، نیت فاسد ہوگی، عمل مستقل نہیں ہو سکے گا۔ نیت اگر شعبدے باز ہوگی، عمل مستقل نہیں ہوگا۔ نیت اگر دھوکے باز ہوگی، عمل مستقل نہیں ہو سکے گا۔ نیت اگر متکبر ہوگی، عمل مستقل نہیں ہو سکے گا۔ نیت اگر متساہل بنی اسرائیل والی ہوگی تو بھی مستقل عمل نہیں کر سکے گا۔ نیت اگر مصنوعی ہوگی تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا۔ علم اگر فاسد ہوگا تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا۔ دشمنیاں اور نقصانات کا ادراکات نہیں ہوگا تب بھی عمل مستقل نہیں ہوگا۔ مقصد ذات سے بڑا ہو گیا تو مستقل ہو سکتا ہے، ذات مقصد سے بڑی ہو گئی بیچ دے گا، بک جائے گا کہیں نہ کہیں جا کے، لوگ ملے مگر بک گئے وہ، کیونکہ نیت کو بکنا لازم تھا۔ نیت بک گئی ہے، اصل میں لوگ نہیں بکتے، نیت بک جاتی ہے، نیت بک گئی، تھوڑی سی ترقی ملے گی، لوگ آئیں گے قیمت لگانے آپ کی، ہاں بھائی چلو اب تم 5-10 کروڑ کے آدمی ہو، قیمت بولو، خریدنے آئیں گے لوگ آپ کی آواز کو۔
शेख आतिफ को भी खरीदने आते हैं लोग, कीमत बोले शेख साहब अपनी, थोड़ा सा जरा बातों को आपने फिर यूं करना है। हमारे गले की भी कीमत लगाते हैं लोग। बहुत नीयत में दम चाहिए, ऐसी ऐसी ऑफर्स आएंगे, फिर शैतान कभी कुछ और चीजें भेज देगा आपकी तरफ। ऑफर नहीं भेजेगा, कोई और फितने भेजेगा। तो नीयत थी। कुछ लोगों का इश्क नाकाम होता है, उन्हें बड़े बड़े काम करने की पड़ जाती है। कुछ लोगों की मोहब्बतें नाकाम होती हैं, दिल ठुकरा दिए जाते हैं, वो आ जाते हैं इंकलाब के रास्ते। ठीक है, शुरुआत के लिहाज से सही। उसूल होते हैं जो एक इमाम खड़ा करता है फील्ड में, उसूल नहीं थे। तो जैसे ही जज्बातों का तनाव कम हुआ, नीयत फिर फासिल, अमल फिर गैर मुस्तकिल। एक वक्त आएगा आपको सपोर्ट ही नहीं आएगी। आज अल्लाह के करम से पूरा मुल्क 100-100, 200-200, 300-300, 1000-1000 रिक्वेस्टें हैं। पाकिस्तान के शहर नहीं मुझे पता जहां जहां से अल्लाह बुलाता है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं खुद लेक्चर मांगने जाता था कभी, वो वक्त देखा है मैंने। और एक जगह पर मेरी स्ट्रॉन्ग मेरी बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक है। दूसरा मेरी बाहर की तालीम, तीसरा मेरा ससुराल मौलवियों का, रोपड़ी खानदान में मेरी शादी हो गई। अब्दुल्ला मोहद्दिस रोपड़ी की पोती है हमारी एहलिया, उनके खानदान से। तो इतना इल्मी शजरा भी मिला मुझे। उसके बाद भी मैं यूनिवर्सिटियों में जब खुद मतलब जो मैं बनाना चाहता था ना, उस पर अगर रिवायती मौलवी बनता तो मैं तो हूं ही मदरसे की खेप, मैं तो वहीं पढ़ाना चाहता हूँ। उसूल फिक़ह, उसूल हदीस, अकीदा, नाहव, सर्फ, मानी, मंतिक, बयान, फलसफा, ये तो वहीं पढ़ाना है। और अगर टोटल अंग्रेजों के आगे बिकना था तो फिर क्या फायदा इसका। जो सल्तनत हम बनाना चाहते थे, दो दुनिया के इम्तिजाज का, उसका कोई खरीदार ही नहीं था। वो तन्हाई मुझे याद है कि एक स्कूल ने मुझे जब बाहर निकाला था, मुझे वो औकात नहीं मैं अपनी भूलता। वो मुझे वक्त याद है कि जब मुझे स्कूल ने बाहर निकाल दिया, मैंने कहा भाई जा चल जा। नीयत लोग मिले मगर नीयत ना मिली। और नीयत अगर थी, आज जितने भी शाहकार इस महफिल में बैठे हैं वो नीयतें थी जो ले आएंगे। आखिरी बात, वल इंसान को मां के पेट से बल नहीं आता, टिड्डों बल नहीं लेके आंदा बंदा, वल किसी को नहीं आता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। अल्लाह कहता है तुझे माँ के पेट से बगैर इल्म के निकाला। और शैया नकरा है, नफी के सियाक में, उमूम पर नस है। थोड़ी जरा मदरसों वाली बात होगी है कि माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, कुछ नहीं आता माँ के पेट से। कोरा वजाल लकुम अस्समा वल अब्सार, आँख कान तनु देते सी ताकि तू इनपुट ले और डेवलप करे अपने।